یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں، چلو اس حد تک نہ صحیح، لیکن کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. امیر معاویہ، امیر یزید، امیر یزید. مولوی جی یزید کے متعلق یہ فتویٰ آپ اپنے پاس رکھیں. ہم یزید کے متعلق اس ہستی سے فتویٰ پوچھتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں. چنانچہ علامہ برزنجی نے الاشاع میں اور علامہ حیتمی نے السوائق میں نقل کیا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے یزید پر لعنت کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا اس پر لعنت کرنا کیوں کر جائز نہیں ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں لعنت کی ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، مجھے تو اس میں یزید پر لعنت کرنے کا ذکر کہیں نہیں ملا. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتے توڑ ڈالو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور امام احمد بن حنبل نے کہا اور یزید نے جو کچھ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر فساد اور رشتوں کو توڑنا اور کیا ہوگا. یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے اور امام احمد بن حنبل نے قرآن کی نص سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر لعنت ہو جس کو اللہ تعالیٰ حکومت دے تو وہ زمین میں فساد بپا کر دے، رشتوں کو توڑے. تو یزید سے بڑھ کر اور کون فسادی ہو سکتا ہے؟ یزید نے رشتے توڑے، آل پاک پر ظلم کیا. اور مولوی کہتا ہے کہ نہیں یزید پر محتاط انداز کے لحاظ سے رحمہ اللہ کہا جائے. میں کہتا ہوں یزید پر بھی لعنت ہو، یزید کے حمایتیوں پر بھی لعنت ہو. آگے حدیث بھی سنیے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور ان کو دھمکائے تو اس کو دھمکا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہو اور نہ اس کا کوئی نفل قبول ہو. اور یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم نہیں کیا تھا اور مدینہ والوں کو دھمکایا نہیں تھا اور اہل مدینہ کو قتل نہیں کیا تھا. ان کے اموال لوٹ لیے اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. 3 دن اذان نہ ہو سکی مسجد نبوی میں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر گھوڑے باندھے گئے تھے. مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھیں اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی تھی. اور سب سے بڑی قیامت خیز بات یہ ہے کہ یزید نے اہل بیت اطہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر ظلم کیا اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. اور یزید سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی تھا. اور اس کے بعد بیت اللہ پر یزید نے حملہ کروایا تھا. بیت اللہ کے اوپر جو غلاف پڑا ہے اس کو یزید نے جلوا دیا تھا. تو جو شخص مدینے والوں پر ظلم کرے، مکہ پر ظلم کرے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار پر ظلم کرے اس کے لیے اب بھی کہتے ہو کہ رحمہ اللہ لعنت ہے یزید پر اور لعنت اس بندے پر جو یزید کا حمایتی ہے، یزید کی حمایت کر